ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ مشرف صاحب کے دور میں کتنے قرضے تھے اور آج ہمارے جمہوری دور کے اندر ہمارے اوپر کتنے قرضے ہیں, معیشت کہاں پر کھڑی ہے, 2012 شروع ہونے والا ہے. لیکن نون لیگ سے مجھے یہاں پر یہ سوال کرنا تھا ڈاکٹر صاحب, پہلا ایشو یہ کہ اگر آج آپ اس پوزیشن میں ہوتے یا حکمران جماعت ہوتے تو آپ کیا ایکشنز لیتے, اور نمبر 2 یہ کیا سینٹ الیکشنز واقعی آپ لوگوں کو اتنا زیادہ پریشان کر رہے ہیں, کیونکہ اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اس وقت گورنمنٹ کو کوئی ٹیک اوور کرنا نہیں چاہتا بیکاز ہماری معیشت اس حد تک تباہ ہو چکی ہے. بہت شکریہ صوفیہ. دیکھیں, میں آپ کا جو دوسرا سوال ہے اس کا جواب پہلے دوں گا. یہ ایک بہت بڑا آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارے خلاف یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم لوگ سینٹ کے الیکشن کی وجہ سے کوئی خائف ہیں یا ہم اس کی وجہ سے کوئی مڈ ٹرم الیکشن کی بات کر رہے ہیں یا حکومت سے جان چھڑانے کی بات کر رہے ہیں. میں اس دن بیٹھ کے کہ میں نے کیلکولیٹ کیا, اور یہ آپ کی اور ناظرین کی اطلاع کے لیے بھی, کہ اس سینٹ کے الیکشن میں اگر یہ پرامن طریقے سے اور جس طرح کے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم کرا لیں گے, ٹوٹل 42 سیٹس بنتی ہیں ان کی. 42 سیٹس, میری یار سنیں نا, 42 سیٹس. سمپل میجورٹی سینٹ میں انہیں 50 سیٹوں سے زائد سیٹیں ہوں گی تو سمپل میجورٹی ان کی بنے گی. ان کی 42 سیٹس بن رہی ہیں, اس سے زیادہ وہ سیٹس نہیں لے سکتے. اب یہ جو میجورٹی کی بات کر رہے ہیں یہ مختلف الائز کو ساتھ, اور اگلے حکومت میں کیا پتا کہ کون سی جماعت کس کے ساتھ الائے ہوگی. یہ آج جو جماعتیں ان کے ساتھ ہیں ضروری تو نہیں ہے کہ یہ اگلے الیکشن کے بعد بھی ان کے ساتھ ہوگی. تو آپ کے پاس کیا گارنٹی کہ مسلم لیگ ان کے ساتھ ہوں گی جماعتیں؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی تو گارنٹی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہوں گی. لہٰذا ان کی میجورٹی بنتی تو یہی ہو گئی نا کہ اگر سینٹ کے الیکشن کو جیت جاتے ہیں اور اگر آپ نیکسٹ ہائپوتھیٹیکل سچویشن کے اندر آپ کی پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے تو آپ لوگ بلز کیسے پاس کرائیں گے؟ پیپلز پارٹی از لوکنگ ایٹ دیٹ. نہیں, پیپلز پارٹی کے پاس اسٹرینتھ ضرور ہوگی سینٹ میں, یہی تو بار بار میں گزارش کر رہا ہوں, لیکن سمپل میجورٹی نہیں ہوگی. ان کے پاس 42 سیٹس ہوگی, یہی تو میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں. لہٰذا اس کانسیپٹ کو بالکل آپ سارے مطلب آپ یہ کہیں کہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمیں ان کی میجورٹی سے کوئی خوف یا خطرہ نہیں ہے. آپ دوسری طرف آتے ہیں جو آپ نے یہ کہا کہ موجودہ صورتحال اور ان کمپیرزن ود اگر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت میں ہوتی. لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے یا بھائی صاحب نے انہوں نے بھائی ٹیکنیکل ٹرمز میں بات کی ہے, میں ماہر معاشیات تو نہیں ہوں کہ میں ان ٹیکنیکل ٹرمز اور اس سارے ڈیٹا کے ساتھ آپ کو بریف کر سکوں, لیکن جو چیزیں بہت ریلیونٹ ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کہ جب ہماری 10 نکاتی ایجنڈے پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بات ہو رہی تھی اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا یہ 10 نکاتی قومی ایجنڈا ہے, اس میں معاشیات کے اوپر ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک ٹھوس پالیسی دی تھی, ایک پوری کی پوری حکمت عملی بتائی تھی. اس میں سیلینٹ فیچرز تھے اور وہ اسحاق ڈار صاحب کی اس میں آپ یہ کہیں کہ ان کی مشاورت سے ہم نے مرتب کی تھی. یہ تو ہے پہلی چیز کہ ہمارے پاس پیرلل پالیسی بھی تھی اور ہم نے انہیں کنکریٹ سٹیپس بتائے تھے کہ کہاں کہاں سے آپ لیکیج کو روک سکتے ہیں, کہاں کہاں سے ہم جو ہے وہ اپنی معاشی حالت کو بہتر بنا سکتے ہیں, یعنی ان پٹ کہاں سے آئے گی, چوری کیسے روکی جائے گی, یہ سارے ہم ان کو پروپوزلز دے چکے ہیں, ریکارڈ پہ ہیں. میں ایک چیز عرض کروں گا, دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز, یہ جو ڈیٹا ہے یہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ حکومت کو احساس ذمہ داری کتنا ہے. میں آپ کو جو بھی صدر صاحب نے کل تقریر فرمائی ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں دھرتی کا بیٹا ہوں. دھرتی کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بھوک, افلاس, خودکشیاں, مہنگائی, بے روزگاری, لوگوں کے پاس گیس نہیں, بجلی نہیں, پانی نہیں, لوگ مر رہے ہیں. دھرتی کے بیٹے کو کوئی فکر نہیں ہے. اب اس میں 2 چیزیں ہیں جو ذرا میں جو پوائنٹ میں رجسٹر کروانا چاہ رہا ہوں. یا تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے, وہ بے خبر ہیں اگر وہ دھرتی کے بیٹے ہیں, اور الیکشن کے زمانے میں آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایران کی گیس لینے سے اور اگر نیت ہے تو ان میں کیپیسٹی نہیں ہے. تو یہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ چیز لیگ کر رہی ہے. ان میں ول بھی نہیں ہے, ان میں کیپیسٹی بھی نہیں ہے. کوئی بھی حکومت, اور مسلم لیگ نون کی حکومت انشاءاللہ تعالی, اس میں آپ کو ول بھی نظر آئے گی, اس میں آپ کو کیپیسٹی بھی نظر آئے گی. لیکن آپ کے جلسے میں وہ ول نہیں نظر آتی نا لوگوں کو, اس لیے وہ آپ کے جلسوں میں نہیں جاتے. داستانیں جن کو چھپانا چاہ رہے ہیں, کرپشن اگر آپ روک دیں اس ملک میں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بنیاد ہے جو ایک مضبوط بہت بہتر معاشی حالت کی طرف ہمارا پہلا قدم ہوگا. اور اس حکومت کا تانے دوسروں کو دے رہے ہیں اپنی تمام نااہلیوں کو چھپانے کے لیے. کبھی جسٹس صاحب اچھا, مجھے انصار صاحب سے ذرا سا پوائنٹ آف ویو لینے دیں. میں سینٹ الیکشن پر ان سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ انصار صاحب, جو ڈاکٹر صاحب نے سینٹ الیکشن کی اپنی سمری دی ہے, ان کا کہنا ہے کہ جی 42 سیٹ سے میجورٹی ہوگی, باقی ڈیپینڈ آن دا سچویشن. آپ اگری کریں گے ڈاکٹر طارق فضل چودھری سے کہ یہ ریالٹی ہے؟ کیونکہ جو ریالٹی ہم سمجھتے ہیں, جو اگر یہ الائز کی بات کرتے ہیں تو وہ الائز تو شاید پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ہو, تبھی وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں.
دیکھیں یہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں 42 فگر صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی اینڈ دے وڈ ریکوائر اونلی 51%، یعنی 51 ان کو سیٹس چاہیے ہیں. الائز تو ان کو ملیں گے اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی اگر ان کا نمبر 20 کے اراؤنڈ ہے تو 42 بہت بڑا نمبر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. وہ سب سے بڑی لارجسٹ پارٹی ہوگی ریپرزینٹ جس کو کیا جائے گا سینٹ کے اندر، اور وہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی بھی بل سینٹ میں موو نہیں ہو سکتا، کوئی پاس نہیں ہو سکتا. یہ تو بڑی ایک کلیئر بات ہے. اور یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سیریس ایشو نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت عجیب سی بات ہے، بیکاز اٹ از اے ویری سیریس ایشو. اور یہ انتہائی سیریس ایشو ہے کہ ایک ایسی گورنمنٹ جو کہ اسمال مائنارٹی میں ہے، یعنی کہ جن کی پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے الائز کو لیا، کولیشن گورنمنٹ بنا لی، اور اس کے باوجود جس قسم کا رول ہے، اور اگر ان کو کمفرٹیبل پوزیشن ملتی ہے تو پھر پتہ نہیں یہ کیا کریں گے. اچھا، میں ڈاکٹر صاحب سے یہاں پر یہ سوال کروں گی، ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کے بارے میں کل صدر صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، میں بچوں کا فیوچر دیکھ رہا ہوں، کوئی ان کا فیوچر نہیں ہے. وہ تو ان کو الیکشن کے زمانے میں اب یہ باتیں یاد آ رہی ہیں، پہلے ہی کر لیتے کیونکہ ایران نے وہ گیس پائپ لائن ایران کے بارڈرز تک کمپلیٹ کر لیا انہوں نے کام، جبکہ ہماری تو ابھی تک شاید اس کی فیزیبلٹی بھی نہیں بنی ہے. کیوں نہیں لے رہے؟ کیا وجہ؟ دیکھیے، یہ حکومت اور مشرف حکومت بالکل دلچسپی نہیں رکھتے تھے کہ یہ گیس پائپ لائن جو ہے پاکستان سے، امریکہ دلچسپی نہیں رکھتا تھا. امریکہ تو حکم دے رہا ہے ہمیں، ہماری حکومت دلچسپی نہیں رکھتی. میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مشرف نے ایک بیان دیا تھا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ پائپ لائن نہ لیں تو ہمیں کمپنسیٹ کر دیں. خدا کے لیے آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے، میں آج آپ کو بتا دوں، میں ایک ٹیکنیکل بات، کمپنسیشن کس کی جیب میں جائے گی سر؟ 10% اپنی جیب میں رکھیں یا 20% باقی کہیں گے کہ جی خزانے میں آتی ہے کیا، مجھے نہیں. مگر میں آپ کو بڑی اہم بات بتانے چلا ہوں. میں 1.5 سال سے ایک بات کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پائپ لائن پاکستان میں نواب شاہ تک لانا چاہتے ہیں جو 2015 تک آئے گی. اچھا، میں 1.5 سال سے 2 سال سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، لکھ رہا ہوں کہ آپ ان سے گوادر تک لے لیجئے اور گوادر میں ایک پاور ہاؤس ڈال دیجئے، 1 سال میں پاکستان کو بجلی مل سکتی ہے. تو اس کے سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ گوادر تک کیوں نہیں لینا چاہتے؟ نواب شاہ تک پائپ لائن ڈالیں گے، اس وقت تک تو اس کو سینکشنز لگ جائیں گی، پھر آپ مجبور ہو جائیں گے. یہ ٹائم گین کر رہے ہیں، یہ منع نہیں کرنا چاہتے. یہ چاہتے ہیں امریکہ سینکشنز لگائے یونائٹڈ نیشنز کے تھرو، اور پھر گیلانی صاحب آ کے کہیں گے جناب دیکھیے اب تو انٹرنیشنل لا آ گیا. اس سے پہلے یہ گوادر طرف لے کے ان کو کیا ٹیکنیکل پرابلم ہے مجھے بتا دیں. میں نے ایکسپرٹ جو انرجی کے ہیں ان سب سے ڈسکس کیا ہے. میں نے کیا پرابلم ہے، کیوں نہیں لانا؟ یہ نہیں لینا چاہتے ہیں ایران سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو رینٹل پاورز میں دلچسپی رکھتے ہیں. دیکھیے پاکستان میں ظلم کیا ہے. مشرف نے 2005 میں یہ کہا تھا، 2006 میں انہوں نے بھاشا ڈیم کا سنگ بنیاد رکھ دیا، رکھا $8.5 ارب کا پروجیکٹ تھا. 2011 میں گیلانی صاحب گئے، اس کا پھر سنگ بنیاد رکھ گئے. اب وہ $12.5 ارب کا ہو گیا، ابھی بھی کام نہیں شروع ہو رہا. تو بیسیکلی یہ تو رینٹل پاورز میں دلچسپی رکھتے ہیں، انرجی میں دلچسپی نہیں رکھتے. میں جو بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے اور رہے گا. تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے گا کہ ان کو کس طریقے سے ان کو روکا جائے. ابھی آپ نے ایک بڑا اہم ڈسکشن شروع کیا تھا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس وقت پاکستان میں 11 کروڑ آدمی ایسے ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں آ رہی، اور 80% وہ لوگ ہیں جن کو پینے کا صاف پانی نہیں میسر. اب اگر یہ بات آپ تسلیم کر لیں کہ دہشت گردی کی جنگ، ٹیکس کی چوری اور کرپشن یا تو یہ رہے گا یا پاکستان کی ریاست رہے گی، آپ یہ طے کر لیں. اور اگر یہ ہے تو 11 کروڑ آدمی جو ہیں اب اپنے بیوی بچوں کو نہیں ماریں گے. سینٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، اگر وہ ٹیکس کی چوری اور کرپشن نہیں روکتے تو وہ سینٹ کو اور اس پارلیمنٹ کو بھی قوم بہا کے لے جائے گی. اب آپ خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں، انقلاب کی طرف نہیں جا رہے. تو مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کس پارٹی کتنی لیتی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اس حد تک صرف اپنی فیملیز کو مارتے رہیں گے اور لوٹ مار کرتے رہیں گے اور نعرے لگاتے. انقلاب آئے گا اس ملک میں؟ نہیں آئے گا کبھی بھی. اس ملک میں خانہ جنگی ہوگی. اور اگر اس پارلیمنٹ نے یا اگلی پارلیمنٹ نے یہ نہیں کیا کہ ایک مقررہ حد سے زیادہ آمدنی پر ٹیکس لگائیں، نمبر 1 کرپشن کو روکیں اور انرجی کا مسئلہ حل کریں اور وار آن ٹیرر سے باہر نکل آئیں اور ریلائز کریں کہ ہماری جنگ نہیں ہے. لیکن میں ثبوت یہ دینا چاہتا ہوں کہ 2 باتیں آپ کو مختصراً بتا دوں. اس حکومت نے جھوٹ بول کر قوم سے دھوکہ دے کر 1 درجن دفعہ کہا کہ فرینڈز آف پاکستان سے ہمیں رقوم ملیں گی، اور اس کے ان لیو آف دیئر آف ہم IMF سے قرضہ لے رہے ہیں $7.6 ارب کا، جو ہم واپس کریں گے اس پیسے سے. میرے پاس ڈاکومنٹری پروف موجود ہیں کہ فرینڈز آف پاکستان نے یہ کہا کہ ہم ایک دھیلا پاکستان کو نہیں دیں گے. ریکارڈ پر ہے. یہ مستقل 1.5 سال تک انہوں نے قوم سے جھوٹ بولا. اور یہ جو امریکہ نے قرضہ دلایا ہے اس کو برطانیہ کے وزیر خارجہ نے کہا یہ ایک سودا کیا گیا ہے زرداری حکومت کے ساتھ. 17 دن کے بعد، میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، زرداری صاحب کے حلف اٹھانے کے 17 دن بعد
फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान से मुआहदा हुआ 26 सितंबर को और 30 सितंबर को उन्होंने कहा कि ये रहमत हो गई पाकिस्तान के लिए। मैंने कहा ये पाकिस्तान का जाल है और मेरे पास सबूत हैं कि उन्होंने कहा था हम ढीला नहीं देंगे, हुकूमत झूठ बोलती रही और IMF से कर्जा इसलिए दिलाया कि वॉर एंड टेरर के लॉसेस कंपेंसेट हों और ये मुल्क कोलैप्स ना हो जाए। तो जिसको आपने वॉर एंड टेरर के लॉसेस के लिए आपसे 8 अरब डॉलर का मकरूज कर दिया, हाँ। तो आप क्या इसको अदा कर सकेंगे कर्जे को? बिल्कुल भी तो ये तो पाकिस्तान को ट्रैप कर रहे हैं, पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग कर रहे घेरा हैं। तंग तो कर हमें तो इसको अब ताकत से रोकना होगा कौम को। डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन, जैसे कि डॉक्टर साहब का कहना था, ब्रेक के बाद आके हम ये बात डिस्कस करेंगे कि आया हम इनकलाब की जानिब बढ़ रहे हैं या खाना जंगी की जानिब। हमारे साथ रहिए।